رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، رحمة للعالمين، خاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتدبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم ومنكري براءتهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وكتابه المتين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللہ تعالیٰ اس سورے میں زمانے کی قسم کھا رہا ہے. والعصر، زمانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے وہ افراد، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور حق اور صبر کی تلقین اور وصیت کرتے رہے. عزیزان محترم، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے. علامہ لسی بہار المار میں ایک روایت تحریر فرماتے ہیں 8واں امام، امام علی رضا علیہ السلام سے. فرماتے ہیں کہ اگر اللہ زمانے کو بولنے کی شکتی اور بولنے کی طاقت دے دے تو یہ زمانہ لوگوں کے حق میں شکایت کرے گا. یعنی مقصد یہ ہے کہ زمانہ خراب نہیں ہوتا ہے، لوگ خراب ہوتے جس کی وجہ سے بدنام زمانے کو کیا جاتا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اس زمانے کو بولنے کی طاقت دے دے تو زمانہ اللہ کے پاس لوگوں کی شکایت کرے گا کہ خراب خود ہیں اور بدنام زمانے کو کرتے ہیں. عزیزان محترم، اپنے انسان اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھے کہ ہم کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے. اللہ کی پیدا ہوئی کوئی چیز بلا مقصد نہیں ہے، عبث اور بیکار نہیں ہے. کوئی نہ کوئی تو ریزن ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو حیات دی ہے، اس کو پیدا کیا ہے. آپ دیکھیں کہ انسان کی پیدائش کے مقصد کو کئی جگہ پر قرآن میں ظاہر کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے جناتوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ اس کی عبادت کرے. تو عبادت اور بندگی مقصد ہے، لیکن ہمارے گناہ ہیں جو منزل عبادت اور بندگی سے ہم کو دور ہٹا دیتے ہیں. یہ گناہ کی وجہ سے دل نہیں لگتا ہے عبادت میں. کیوں؟ یہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان عبادت سے دور ہوتا جاتا ہے، بندگی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. کبھی کبھی ہم عبادتیں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گناہ میں بھی ملوث ہیں. تو عزیزان محترم، یہ عادت ہے، یہ عبادت نہیں ہے. ہم نے اپنا ایک شیبہ بنا لیا ہے، ایک عادت بنا لی، اس عادت کے حساب سے اپنے آپ کو ہم چل رہے ہیں. وگرنہ
نمازی کو لے لیجئے، نماز ایک ایسا فعل ہے، ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں، تو کہاں بچا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ نماز ادا نہیں کر رہے ہیں کہ جو ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھتی، بچاتی ہے۔ اگر وہ نماز ہم ادا کر رہے ہوتے اور خالق کا حق سمجھ رہے ہوتے تو کبھی ہم گناہ کے نزدیک بھی نہ جاتے، گناہوں سے ہم کو کراہت ہوتی، کراہیت ہوتی۔ لیکن ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گناہ میں بھی ملوث ہیں، چونکہ ہم نے اپنے درجات کو نہیں دیکھا ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے کہ اس ہماری عبادت کا کوئی فائدہ بھی ہے یا فائدہ نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ملا محسن فیض کاشانی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور ان کے بعد ایک دانشور گزرے ہیں۔ سورہ الحمد کی تفسیر میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، اور وہ عابد اپنے لوگوں سے، اپنے ہم مذہب لوگوں سے وہ کافی دور ہٹ گیا اور خلوت گاہ میں ایک عبادت کدہ بنایا، تنہائی میں چلا جاتا ہے، اور وہاں پر اس نے عبادت کدہ بنایا اور اس عبادت کدہ میں مصروف عبادت ہو گیا، اور ایسی عبادت کرتا تھا کہ محبوب ملائکہ بن گیا، ملائکہ کا دوست بن گیا۔ آپ دیکھیں کہ محبوب ملائکہ بن گیا، یہاں تک کہ جناب جبرائیل کے دل میں خود اس کی زیارت کی تمنا جاگی۔ آپ خود محسوس کریں کہ ایک انسان جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے اور وہ سید الملائکہ اس کے زیارت کا مشتاق ہے، وہ تمنا کر رہا ہے، اور اللہ سے اجازت طلب کی کہ یا اللہ اس بندے کی زیارت کے مجھے اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوح محفوظ کو دیکھو۔ اب جو لوح محفوظ کو دیکھا تو اس میں کیا دیکھا کہ اس عبادت گزار کا نام بدبختوں میں لکھا ہوا تھا۔ کس میں لکھا تھا؟ خوش نصیب میں نہیں، بد نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ جناب جبرائیل کو عجب لگا، یہ وہ شخص ہے کہ جو محبوب ملائکہ ہو چکا ہے اور اس کا نام بدبختوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اپنے ارادے کو جناب جبرائیل نے ترک کر دیا کہ جو اس کی زیارت کا اشتیاق تھا، تمنا تھی، وہ ترک کر دیا۔ لیکن چونکہ جناب جبرائیل کے دل میں اس سے ملاقات کا ایک شوق جاگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل تم جاؤ اور اس کی زیارت کرو، اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے لوح محفوظ پہ جا کے اس کو بتا دینا، تاکہ اس کو خبر تو ہو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ عزیزان محترم، کتنا خوش نصیب انسان وہ تھا کہ کم سے کم اس کو پتہ تو چل گیا کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں تو ہماری عبادت کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، لیکن آج ہم کو پتہ نہیں چلنے والا ہے۔ لہٰذا کچھ اصول بتائے گئے ہیں، کن اصول پر اپنی عبادتوں کو پرکھتے جاؤ تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ ناراض ہے یا راضی ہے۔ اکثر بات پڑھنے والے ہوں، تو ہم عبادت کو عادت نہ بنائیں، عبادت کو عبادت کی طرح ادا کریں۔ عبادت نے بندگی، اللہ کی بندگی کا جاؤ، جناب جبرائیل کو حکم تھا جاؤ، اور جانے کے بعد اس بندے سے جو کچھ تم نے دیکھا ہے بتا دینا۔ جناب جبرائیل آتے ہیں، آئے تو کیا دیکھا کہ محراب عبادت میں مصروف عبادت ہے وہ، اور جب سجدے میں جاتا ہے تو گریہ و زاری، انابت، توبہ و انابت سب کچھ ہو رہا ہے۔ جناب جبرائیل نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب دیا، اور جناب جبرائیل نے فرمایا کہ اے جاہل شخص، جاہل یعنی نہ جاننے والا، اے جاہل شخص، اے نادان، اے بیوقوف، اے مورخ، تم اپنے کو زحمت میں کیوں ڈال رہے ہو؟ تمہارا نام تو بد نصیبوں میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے۔
میں نے تمہارا نام بد نصیبوں میں دیکھا ہے، بدبختوں میں دیکھا ہے، تم اپنے کو زحمت میں کیوں ڈال رہے ہو؟ اتنی عبادتیں کر رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں تمہاری عبادت کا۔ تو ہنسا اور مسکرا کر کہا الحمدللہ۔ جب الحمدللہ کہا تو جناب جبرائیل کو عجب سا لگا کہ اس کو تو رونا چاہیے تھا اپنے مقدر پر، اپنی قسمت پر، اپنے نصیب پر رونا چاہیے تھا، تعزیت اس کو لینی چاہیے تھی، تسلیت لینی چاہیے تھی۔ یہ غم کا مقام ہے، لوح محفوظ پہ جس کا نام بدبختوں میں لکھا ہے یہ غم کا مقام ہے۔ ایک بچہ اسکول میں ایگزام میں فیل ہو جاتا ہے، یہ خوشی کا مقام نہیں ہے، غم کا مقام ہے۔ اس کے لیے کتنی ذلت کی بات ہوتی ہے، کیوں؟ اس کے ساتھ ساتھی ہیں آگے کی کلاس میں چلے گئے، وہ پیچھے رہ گیا ایک کلاس، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو جیسے ہی اس سے جناب جبرائیل نے فرمایا کہ تمہارا تو نام بدبختوں میں ہے، کیوں اپنے کو زحمت میں ڈال رہے ہو، کیوں تکلیف میں ڈال رہے ہو؟ اس نے کہا الحمدللہ۔ جب الحمدللہ کہا تو جناب جبرائیل چونکے، کہا یہ تو عجب حالت ہے، یہ غم کا مقام ہے، غم کی منزل ہے، اور تم الحمدللہ کہہ رہے ہو۔ تو اس نے جو باتیں کی ہیں، اس نے کہا کہ میں ایک بندہ ہوں، میں غلام ہوں، غلام کا اپنے آقا سے کوئی تقابل نہیں ہوتا ہے، مقابلہ نہیں ہوتا ہے۔ آقا جس حال میں ہم کو رکھے ہمیں رہنا پڑے گا۔ اب اگر ہم جنت میں رہنے کے شایان شان نہیں اور لائق نہیں ہیں تو کم سے کم جہنم میں ایندھن بننے کا کام آؤں گا۔ الحمدللہ، کم سے کم جہنم میں ایندھن بننے کا کام آؤں گا۔ جناب جبرائیل یہ باتیں اس کی سن کر زار زار رونے لگے، آنسو بہانے لگے، کس طرح کی گفتگو کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب جناب جبرائیل آسمان کی بلندی پر جاتے ہیں تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے کہ جبرائیل لوح محفوظ پہ دیکھو، اے جبرائیل لوح محفوظ کو پھر سے دیکھو۔ اب جب نظر اٹھا کر جناب جبرائیل نے لوح محفوظ کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ خوشبختوں میں اس کا نام ہے، بدبختوں سے اللہ نے محو کر دیا، صاف کر دیا ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب جبرائیل نے عرض کی پالنے والی کیا ماجرا ہے؟ اس کا نام تو بدبختوں میں تھا جو میں دیکھ کے گیا تھا، اور اس کو جا کر میں نے پیغام بھی پہنچا دیا ہے، اور وجہ کیا ہوئی کہ اس کا نام وہاں سے کاٹ کر کے خوشبختوں کے خوش قسمت لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیا گیا ہے۔ کہاں میرا بندہ، اس نے جب اپنے بارے میں سب کچھ سنا تو اس نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے اور داد و فریاد نہیں کی ہے، اور پھر جو کچھ بھی اس نے سنا اس پر میری حمد اس نے کی ہے، الحمدللہ۔ لہٰذا ہماری رحمت کو جوش آیا اور ہم نے اس کا نام صاف کر کے وہاں سے اور خوشبختوں کی فہرست میں لکھ دیا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے جو کچھ ہمارے مقدر میں لکھا ہے ہم اس کی تقسیم پر راضی رہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، یہی ہمارا خیر، کیونکہ ہم ایک بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، وہ جہاں چاہے ہم کو رکھے، جس حال میں چاہے ہم کو رکھے، اس لیے کہ وہ مالک ہے، ہم اس کے عبد ہیں۔ ہماری کیا حیثیت ہے کہ اپنے چھوٹے سے عمل پر، تھوڑے سے عمل پر جو ہے ہم اچکتے پھریں؟ اس لیے کہ ہماری تو ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں۔ بندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر وہ کام جو اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کیا جائے وہ اللہ کی بندگی اور عبادت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دو آلو۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کریں، یہ کائنات گویا اللہ کا دسترخوان ہے، سفرہ ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ شرح دعائے کمیل کے رائٹر
استاد حسین انصاریان حفظ اللہ تعالیٰ ابھی حیات ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ دنیا کائنات جو ہے اللہ کا سفرہ ہے دسترخوان پر، اس کے دسترخوان پر کھانے کے بعد ہم اپنے آپ کو گناہوں میں آلودہ کریں، گویا نمک کھا کر نمکدان کو توڑنا ہوا، نمک حرامی بھی، اس لیے کہ ہم اسی کا کھا رہے ہیں، اسی کے محضر میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور اسی کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جو بعد میں ڈھگلا بن جاتا ہے، جو تکلیفوں کا سبب بنتا ہے۔ لہذا ہم اپنے مالک کا حق سمجھیں۔ آپ خود محسوس کریں، ہم کسی فیکٹری میں جا کر جاب کر رہے ہیں، 7:30 بجے مجھے ڈیوٹی پر حاضر ہو جانا ہے، ہم آرام سے ٹہلتے گھومتے 8:30 بجے جا رہے ہیں۔ ایک دو بار تو وہ نظر انداز کرے گا، لیکن اس کے بعد کیا کرے گا؟ اور نکال کر باہر کر دے گا، گیٹ آؤٹ، تمہارا میری فیکٹری میں کوئی کام نہیں ہے، میں نے 7:30 بجے کی ڈیوٹی معین کی تمہاری اور تم 8:30 بجے چلے آ رہے ہو گے۔ وہ جاب ہے، سروس ہے۔ عزیزان محترم، لیکن اس کے باوجود بھی نافرمانی اللہ کی کرنے کے باوجود بھی ہمیں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا ہے، بلکہ مہلت دیتا ہے کہ شاید میرا بھٹکا ہوا بندہ میری بارگاہ میں آ کر توبہ کر لے۔ اسی لیے 5ویں امام نے ایک روایت کی ہے، بیان کی ہے کہ اگر ہمارے شیعوں کو پہچاننا ہو تو اوقات نماز پر پہچاننا، اگر ہمارے شیعوں کو پرکھنا ہو کہ ہمارا سچا شیعہ ہے یا صرف زبانی شیعہ ہے تو اوقات نماز پرکھ لینا۔ جب نماز کا وقت آتا ہے اور مؤذن گلدستہ اذان پر جاتا ہے اور جب وہ تکبیر کی آواز بلند کرتا ہے تو آیا اس کے اندر کوئی بے چینی آئی کہ نہیں آئی؟ اگر بے چینی آئی ہے تو سمجھ جاؤ کہ ہمارا شیعہ ہے، اور اگر اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، ہو رہی اذان، ہو رہی جماعت، ہو رہی نماز، پڑھ لیں گے، ابھی گراہکی ہے، ابھی یہ کام ہے، وہ کام ہے، اور اس کے بعد ہم نماز میں تاخیر کرتے ہیں، تو یقین جانیے امام فرماتے ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ دونوں نمازیں بارگاہ معبود میں پہنچتی ہیں، حاضر ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے وقت پر نماز ادا کی، اول وقت نماز ادا کی ہے، وہ بھی بارگاہ معبود میں جاتی ہے، اور وہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں دعا کرتی ہے۔ یہ نماز دعا کرتی ہے اپنے پڑھنے والے کے حق میں، پالنے والے جس طرح سے اس نے مجھے عزت بخشی ہے تو بھی عزت بخش۔ اور وہ بھی نماز جاتی ہے جو دیر سے پڑھی جاتی ہے، لیٹ کر کے پڑھی جاتی ہے، اور لیٹ کیوں کی جاتی ہے؟ اگر نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا کہ جب نماز انسان پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو گھیر لیتی ہے تو کبھی اس میں تاخیر نہ کرتا۔ اس کا مطلب کہ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس کو ہے نہیں، تو لہٰذا نماز جو ہے وہ دیر سے پڑھتا ہے۔ یہ بھی نماز جاتی ہے لیکن یہ فریاد کرتی ہے، روتی ہے، پالنے والے جس طرح سے اس نے مجھے ذلیل کیا تو بھی سے ذلیل کر دے۔ بتائیے کیا فائدہ ہوا ہمارا دیر سے نماز پڑھنے کا؟ ہم نماز بھی ادا کر رہے ہیں، وہی نماز ہمارے حق میں بددعا و نفرین و لعنت کر رہی ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم کو گھیرے رہے، اپنے ہاتھے میں لے، تو ہمیں چاہیے کہ اول وقت نماز ادا کریں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ یہ وہ سپر کی ہے کہ جو تمام تالوں کی چابی ہے، لہٰذا ہمارے مشکلات خود بخود اللہ جو حل کر دے گا، اس لیے کہ اپنے سارے کاموں کو اللہ پر ہم ڈال دیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، وہ خود ہمارا انتظام کر دے گا۔ اس کو کہتے ہیں توکل، بھروسہ اللہ پر۔ اس کا مطلب کہ ہمیں اپنی
محنت پر بھروسہ ہے لیکن اللہ کے توکل پر، اللہ پر ہم کو بھروسہ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنی دیر اور دھندا کریں گے تو اتنا مال ہم اور کمائیں گے، لیکن اگر نماز پڑھنے جائیں گے تو اس میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، آدھا گھنٹہ ہماری کمانی رکی رہے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا۔ یہ گراہک بھیجنے والا کون ہے؟ وہی خالق ہے، وہی روزی عطا کرنے والا ہے۔ ہم اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھیں۔ عزیزان محترم، افسوس تب ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی محنت کی کمائی میں حرام شامل کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، جب تم کو نماز کے لیے بلایا جائے جمعے کو تو تم دوڑ پڑو، سب کچھ چھوڑ کر دوڑ پڑو، اور اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے تم پھیل جاؤ، منتشر ہو جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ لیکن اس کے باوجود بھی بعض امک بے فہم لوگ اپنی حلال کمانی میں وہ حرام کمائی شامل کر دیتے ہیں۔ آدھا پون گھنٹہ، ایک گھنٹہ کتنا لگتا ہے جمعے میں، لیکن دکانیں کھولے بیٹھے ہیں۔ کتنا مل گیا؟ 1000 10,000 لاکھ کتنا مل گیا، لیکن اپنا سب کچھ ہم برباد کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ اللہ کے فضل پر ہم کو بھروسہ نہیں ہے، اپنی محنت پہ ہم کو بھروسہ ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ کائنات جو ہے اللہ کا دسترخوان ہے، ہم کو حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بے نافرمانی کریں اور معصیت کریں، اس لیے کہ اسی کا نمک کھا کر ہم اس کی نمک حرامی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یعقوب لیث سیستان کا ایک مشہور شخص تھا، بہت مشہور آدمی تھا یعقوب لیث، اور یہ وہ انسان تھا کہ جس نے بنی عباس کے مظالم کے خلاف ایک ایسی مہم چلائی تھی، انقلاب برپا کیا تھا کہ بنی عباس کو چوپٹ کر کے رکھ دیا تھا، برباد کر کے رکھ دیا تھا، ایک انقلاب کی میخ ڈالی تھی۔ ان کا کام کیا تھا؟ یہ تانبے کے باسن بنایا کرتے تھے، برتن بنایا کرتے۔ تانبا ہوتا نا، ایک دھات ہوتی تانبا، اس تانبے کے برتن بنانے کا دھندا تھا، کاروبار تھا۔ کافی پیسہ کمایا اس سے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے دوستوں پر سخاوت کی، خوب خرچ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد، اس لیے کہ سخاوت کی وجہ سے لوگ قریب آتے ہیں، اور سخاوت کے لیے کہا گیا کہ سخی انسان جو ہے وہ اس دنیا میں سردار ہوا کرتا ہے، جو سخاوت سے پیش آتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ اور بخیل کیا ہوتا ہے؟ لئیم ہوتا ہے، بدبخت ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ بخیل سے مشورہ مت کرنا، ورنہ وہ تم کو تنگ دستی اور غربت کا خوف دلائے گا، اور بزدل سے بھی مشورہ مت کرنا۔ عزیزان محترم، لہذا اپنی سخاوت کی بنا پر لوگوں کو جمع کر لیا اس نے، اور کافی اس کا دوستی کا حلقہ بڑھ گیا، بہت دوست ہو گئے اس کے، اور اس نے اپنا یہ کام کچھ دنوں کے بعد چھوڑ دیا، ایک دوسرا کام کیا، دوسرا دھندا کیا، اس کو بھی کچھ دن چلایا، اس کو چھوڑ دیا، ایک تیسرا دھندا کیا، اور جب تیسرا دھندا کرنے کے بعد اسی طرح دوستوں پہ خرچ کیا کرتا تھا، تو تیسرا دھندا بھی کچھ دن کے بعد اس نے بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد جو سیستان کا حاکم تھا، جو امیر تھا سیستان کا، اس کے مال پر اس نے نظر جما لی، اور اس کی نیت میں خیانت آئی کہ ہم اس کا مال جو ہے کسی طرح سے حاصل کر لیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سیستان کا جو حاکم تھا تو اس کا خزانہ تھا، اس پر نگہبان معین تھے جو اس کی نگہبانی حفاظت کرتے خزانے میں۔ تو اس نے کیا کیا؟ چونکہ اس کے پاس دوست کافی ہو گئے تھے، شہر سے باہر یہ سرنگ کھودنا شروع کرتا ہے، شہر سے باہر سے ایک سرنگ کھودی، گفا کھودنا شروع کی، اور وہ گفا دھیرے دھیرے کھودتے کھودتے اس کے خزانے تک پہنچ گیا۔ وہاں کے حاکم کے خزانے تک یہ گفا کھودتے کھودتے پہنچ گیا۔ 6 مہینہ لگا گفا کھودنے میں،
اور سرنگ کھودنے میں، سرنگ بنانے میں کتنا ٹائم لگا؟ 6 مہینہ لگا۔ اور جب 6 مہینہ لگے، اسی شرح دعائے کمیل میں استاد انصاریان لکھتے ہیں کہ جب 6 مہینہ لگا اور 6 مہینے کے بعد اس نے پروگرام بنایا اپنے دوستوں کے ساتھ آدھی رات میں اس سرنگ میں داخل ہو گیا، اور داخل ہونے کے بعد جتنی جویلری، سونا چاندی، جو کچھ بھی تھا وہ سب گونیوں میں بھر لیا۔ اوپر تو محافظ معین ہیں، ان کو خبر نہیں کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، اندر کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم، تو باہر لگے ہوئے ہیں محافظ، سیکورٹی باہر موجود، لیکن اندر سارا مال پیک ہو رہا ہے، اور اس کا گونیوں میں سارا مال انہوں نے بھر لیا۔ اب گفا سرنگ جو ہے وہ اندھیری تھی، تاریک تھی، اس میں کوئی اجالے کا انتظام نہیں تھا، لہٰذا یہ گونیوں میں مال بھر کر اپنے دوستوں کے ساتھ نکل رہے تھے سرنگ سے باہر۔ اچانک ان کو کچھ چمکتی ہوئی چیز نظر آئی، کچھ چمکتی ہوئی چیز سرنگ کے اندر نظر آئی۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہے کیا چیز، لہٰذا اس میں انگلی لگا کر اور ذرا سا زبان پر لگایا، انہوں نے زبان پر لگایا تو دیکھا کہ بہترین و اعلیٰ قسم کا نمک تھا، سالٹ تھا۔ وہیں رک گئے اور اپنے دوستوں کو حکم دیا کہ سب کے سب اپنی اپنی گونیاں چھوڑ دیں اور خالی ہاتھ باہر نکل جائیں، سارا مال ہی چھوڑ دو اور خالی ہاتھ باہر نکل جاؤ۔ سب کے سب جتنے دوست تھے وہیں انہوں نے مال چھوڑ دیا، اور مال چھوڑنے کے بعد خالی ہاتھ وہ گفا سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اب جب صبح ہوئی، محافظین نے وہ خزانے کا دروازہ کھولا تو عجب ماجرا، گونیوں میں مال بھرا ہوا ہے، یہ ہے وہ، ایک سرنگ جا رہی باہر۔ سب پریشان ہو گئے، ششدر ہو گئے، حیران ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ اور جا کر سب نے امیر کو خبر کی کہ لوگ مال پیک کر چکے تھے لیکن اس کے باوجود چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ امیر ایک مرتبہ اعلان کراتا ہے کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ میرے پاس حاضر ہو کر اپنے بارے میں بیان کرے، میں اس کو بہترین انعام دوں گا، بہترین انعام دوں گا جس نے یہ کام کیا ہے۔ جب لیث نے، یعقوب لیث نے یہ بات سنی تو ایک مرتبہ اپنے آپ کو بادشاہ اور امیر کے پاس حاضر کر دیتا ہے، اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ میں ہی وہ ہوں کہ میں نے 6 مہینے میں یہ تیار کی تھی، یہ گفا۔ اور جب لوگ یعقوب لیث سیستانی سے سوال کرتے تھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، چھوڑ کر مال کیوں چلے گئے، اتنا مال تمہارے ہاتھ میں آ گیا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتی، اور شہر سے باہر تم نکل جاتے پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو، اس لیے کہ شہر کے باہر سے گفا کھودی تھی اور 6 مہینے لگا تھا اس گفا کھودنے میں، کا پتہ بھی نہیں چلتا، تم نے ایسا کیوں کیا کہ تم چھوڑ کر پورا مال اور واپس چلے گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں مال چاہتا تو لے جاتا، لیکن جب میں نے امیر کا نمک کھا لیا تو نمک کھا کر نمکدان توڑنا یہ انصاف کے خلاف تھا، لہٰذا میں نے فوراً یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اس کا نمک چکھ لیا ہے، نمک کھا لیا ہے، لہٰذا سارا مال یہ چھوڑ دیا جائے۔ جب یعقوب لیث امیر کے اعلان پر امیر کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ امیر نے سوال کیا، کیا یعقوب تم نے ایسا کیوں کیا، سارا مال کو چھوڑ دیا؟ کہ مجھے اس گفا کو بنانے میں 6 مہینے لگے تھے، اور میں نے تمہارے مال میں خیانت کرنے کے لیے من بنا لیا تھا، اپنے آپ کو آمادہ کر لیا تھا، لیکن جب میں مال بھر کر واپس جا رہا تھا تو اندھیرے میں مجھے سمجھ نہیں آیا کچھ کیا ہے، لیکن ایک چمکتی ہوئی چیز میں نے دیکھی، جب میں نے اس کو چکھا ذرا سے تو میں نے دیکھا یہ نمک ہے، یہ اعلیٰ قسم کا نمک ہے۔ تو اب میری غیرت کا تقاضا یہ تھا اور انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ میں نے آپ کا نمک کھا لیا ہے، لہٰذا نمک کھا کر نمکدان توڑنا یہ ہماری غیرت اور انصاف کے خلاف، انسانیت کے خلاف تھا۔
تو عزیزان محترم اس نے بہت کثیر انعام دیا، اور انعام ہی نہیں بلکہ سیستان کے لشکر کا اس کو امیر بنا دیا، یعقوب لیث کو. یہ جوان اتنا شجاع بہادر، اتنا نیت کا سچا، پاک، تو اس کو اس عہدے پر بٹھا دیا جائے. عزیزان محترم پہلے عہدے انسان کے کیریکٹر کو دیکھ کر دیے جاتے تھے کہ اس کا کیریکٹر کیا ہے. عزیزان محترم لہذا جب وہ اس عہدے پر آئے ہیں، لشکر کے امیر بن گئے، تو بس وہی سے انہوں نے ترقی کرنا شروع کر دی. اور بنی عباس کے مظالم کی وجہ سے جو لوگ قید میں تھے ان کے رہائی کا بندوبست کرنے لگے. وہ جو پریشان حال لوگوں کو، جو شیعہ لوگوں کو اور مظلومین کو وہ قید میں ڈالے ہوئے تھا، بنی عباس کا حاکم سب کو قید سے رہائی کا بندوبست کرنے لگے. اور اس کے بعد ایسے انقلاب کی بیل ڈالی ہے کہ ساری حکومت کو تہس نہس کر دیا تھا. یہ وہ یعقوب لیث سیستانی تھے کہ جنہوں نے کیا تھا. تو عزیزان محترم یہ کائنات محضر خدا ہے، اللہ کا دسترخوان ہے، ہم اس کا دیا ہوا کھاتے بھی ہیں اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں. عزیزان محترم اس کے باوجود بھی اللہ سزا دینے میں ہم کو جلدی نہیں کرتا ہے، بلکہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بھٹکا ہوا بندہ میری بارگاہ میں آ کر توبہ کر لے. اللہ تو بہانہ تلاش کرتا اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، لیکن بندہ کتنا ناقص اور بے ایمان ہو گیا ہے کہ گناہ کے بعد گناہ، گناہ کے بعد گناہ کرتا جاتا ہے. اور میں نے جیسا کہ بیان کیا تھا، آج میں نے پھر وہی روایت دیکھی کہ 40 مرتبہ جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پردہ کرتا ہے، اس کی عزت بچاتا ہے. انسان کی عزت اتنی عزیز ہے اللہ کو کہ انسان نے بھول چوک میں گناہ کر لیا، اللہ نے اس پر پردہ ڈال رکھا ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ گناہ نہ آنے پائے، ورنہ اس کی عزت جائے گی. لیکن جب انسان جسور ہو جاتا ہے، گناہ کے بعد گناہ، گناہ کے بعد گناہ، گناہ کے بعد گناہ، اور 40 کی سنکھیا پہنچ جاتی ہے، تو اس وقت اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنے پردوں کو ہٹا لو. فرشتے پردے ہٹا دیتے ہیں. اسی وقت سے انسان کی تنزلی شروع ہو جاتی، گراوٹ شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اب اس کا گناہ لوگوں کے سامنے آنے لگا ہے. جب ہم کو پتہ چلے گا کہ فلاں آدمی بے ایمان ہے، چور ہے، تو ہم اس سے دوری بنا کر رکھیں گے اور 4 لوگوں کو بتائیں گے بھائی خیال رکھنا ہے، چور ہے، بدماش ہے. تو خود بخود اس کے گناہ کی وجہ سے اس کی شخصیت مجروح ہونے لگے گی. تو عزیزان محترم توبہ، استغفار اور انابت انسان کو کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ جناب حر کتنے بڑے گناہ گار تھے، کتنے بڑے گناہ گار تھے اور کتنا بڑا گناہ کیا تھا. امام حسین اور حسینی کاروان کو گھیر کر کربلا کے میدان میں لانے والے یہ حر تھے. بندش آپ کے پورے ذمہ دار حر تھے. لیکن میں نے جیسا کہ کل کی مجلس میں عرض کیا تھا، اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک خود قوم اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. لہذا یہ وہی حر تھے کہ جو کربلا میں امام حسین کو گھیر کر کے لائے تھے. کتنا بڑا گناہ کیا تھا. بندش آپ کے پورے ذمہ دار حر تھے. جو پانی بند کیا گیا تھا اس کے پورے ذمہ دار حر تھے. حسین کے خیمے میں پانی نہیں پہنچ رہا، اس کے ذمہ دار حر تھے. عزیزان محترم لیکن جب شب عاشور آئی تو حر شب عاشور سے پہلے کہ جب حر کا دستہ پیاس سے جانبلب تھا، بے چین تھا کہ اگر تھوڑی دیر پانی نہ ملتا تو حر کا پورا دستہ، پورا لشکر تباہ و برباد ہو جاتا. اس لیے کہ حر کے دستے میں، حر کے لشکر میں 500 افراد تھے.
اور حور نے جب پانی کا تقاضا کیا تو امام حسین نے خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، اور یہاں تک کہ صرف لوگوں کو نہیں بلکہ حور کے لشکر کے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ جب تک جانور اپنا منہ نہیں ہٹا لیتا تھا، پانی پلانے والا تھال نہیں ہٹاتا تھا، وہ چیز نہیں ہٹاتی جس میں پانی بھر کے دیا جا رہا تھا۔ عزیزان محترم، جب حور نے امام حسین کے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تو اگر حور کے اندر معرفت نہ ہوتی تو حور کبھی پلٹ کر یہ نہ کہتا، بلکہ کچھ جواب اس کا کچھ اور ہونا چاہیے تھا۔ امام نے کیا فرمایا تھا؟ حور تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے۔ تو حور نے یہی کہا تھا، مولا کیا کروں، مجبور ہوں۔ اگر آپ کی جگہ پر کوئی اور ہوتا تو میں بھی پلٹ کر یہی جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں شہزادی کائنات ہے، خاتون جنت ہیں، میں ان کا نام کیسے لے سکتا ہوں؟ تو اگر حور کے اندر معرفت کی رمق و معرفت کی جان نہ ہوتی تو حور بھی وہی کہتا۔ اس کا مطلب کہ حور کے اندر معرفت تھی، معرفت پائی جاتی تھی۔ عزیزان محترم، اور اس کے بعد یہ پورا قافلہ گھیر کر حور لے کر آئیں کربلا کے میدان میں، اور نماز بھی جب امام حسین ادا کرتے تھے تو حور کہیں الگ نماز نہیں پڑھتا تھا، یا حور کا لشکر الگ نماز نہیں پڑھتا تھا، بلکہ امام حسین ہی کی اقتداء میں نماز ادا کی جاتی تھی۔ امام حسین کو گھیر کر لے بھی جا رہا ہے، اور جب امام حسین نماز برپا فرماتے تھے، برپا کرتے تھے، تو امام حسین ہی کی اقتداء میں نماز ادا کرتا تھا، اور جتنے لشکری تھے سب ان کی اقتداء میں نماز ادا کرتے تھے۔ اس کا مطلب حر گناہگار تھا، لیکن اس کے اندر ایک معرفت کی رمق تھی، پائی جاتی تھی۔ اور کربلا میں گھیر کر لے آئے، ترائی میں خیمے لگ گئے، اور ان خیموں کو جناب زینب کی فرمائش پر جناب عباس نے اپنے ہاتھوں سے الگ بھی کر دیا۔ جو خیمے نصب کیے تھے، کیونکہ یہ ہوا کہ خیمے یہاں سے ہٹا لیے جائیں، جناب عباس کو جلال آیا، خیمے یہاں سے نہیں ہٹیں گے، لیکن امام حسین نے جب جناب زینب سے فرمائش کی، کیونکہ میں قدم قدم پر عباس کو روکتا رہا، اب مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے، لہٰذا تم عباس کو سمجھاؤ۔ اور جناب عباس اطاعت کا وہ مرقع تھے کہ جس وقت جناب زینب کا پیغام پہنچتا ہے فوراً شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور جناب عباس کبھی نظر ملا کر بات نہیں کرتے تھے شہزادی سے، بلکہ ہمیشہ جناب عباس کی نظریں ان کے قدموں پر رہا کرتی۔ شہزادی کیا حکم ہے، کیوں غلام کو بلا بھیجا ہے؟ بھیا عباس خیمے ہٹا لو۔ جناب عباس نے ایک لفظ کچھ نہیں کہا، تاریخ میں نہیں ملتا کہ جناب عباس نے پلٹ کر کچھ کہا ہو۔ جناب عباس جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے خیمے ہٹا لیتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، 2 محرم کو یہ قافلہ وارد کربلا ہوا تھا، اور عاشور کی رات جب آئی ہے، شب عاشور، تو یہی وہ حر تھا جو امام حسین کو گھیر کر لانے والا تھا۔ یہ لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، دروج رہا ہے۔ اور عزیزان محترم، جب کسی نے پوچھا کیا حر تم ڈر گئے، تو حر سوال کرتے کیا واقعاً جنگ ہوگی؟ یعنی حر کو یقین نہیں تھا کہ جنگ ہوگی۔ کہا واقعاً جنگ ہوگی؟ کہا کیا تم ڈر گئے کیا؟ تو حر نے جواب دیا نہیں، ڈرے نہیں ہیں، لیکن ہمارے سامنے جنت اور جہنم دونوں موجود ہیں۔ اس لیے کہ حر کو معلوم تھا، حر معرفت رکھتے تھے کہ میں کس کے مقابلے پہ جنگ کروں گا، میں کس کے سامنے جنگ کروں گا، کس سے جنگ کروں گا۔ لہٰذا حر کانپ رہے تھے، دروج رہے تھے۔ اور جب صبح عاشور ہوئی تو ایک مرتبہ حر نے اپنے جوان بیٹے کو لیا اور ایک بلندی پر جاتے اور کہا بیٹا ذرا کان لگا کر سنو۔ اور اس کے بعد جب بیٹے نے کان لگا کر سنا تو کہا کچھ آوازیں سنائی دی؟ کہاں کچھ بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہا معلوم یہ بچے کون ہیں؟
یہ حسین کے ننھے ننھے بچے ہیں جو التش التش کے صدائیں بلند کرے، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ بیٹا میں حسین کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ بیٹا بھی ساتھ ہوا، جوان بھائی بھی ساتھ ہوا، غلام بھی ساتھ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حر بڑھتے ہی امام حسین کی جانب، ادھر امام حسین کی جانب حر بڑھ رہے ہیں کہ امام حسین کی جانب جب حر بڑھ رہے ہیں تو کس شان سے حر چلے ہیں، جس طرح سے ایک گناہ گار ایک مجرم جاتا ہے اپنے بیٹے کو آواز دیتے ہیں، بیٹا میرے ہاتھوں کو پس پش باندھو، میری آنکھوں پہ پٹی باندھو، اور اس کے بعد جب میں چلتا ہوا وہاں پہنچوں کہ جہاں فرزند رسول ہوں تو مجھے بتا دینا۔ عزیزان محترم حر چلے جا رہے ہیں، ادھر سے امام حسین آواز دیتے ہیں بیٹا علی اکبر، بھیا عباس جاؤ، میرا مہمان آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے بڑھو۔ عزیزان محترم ادھر سے جناب عباس و علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، ادھر سے حر اپنے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ چلا آ رہا ہے، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہیں، ہاتھ پس پش بندھے ہوئے ہیں۔ اور ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے آواز دی، بابا سامنے قمر بن ہاشم ہیں، علی اکبر ہیں۔ ایک مرتبہ وہ موقع بھی آیا کہ ایک مرتبہ بیٹا آواز دیتا ہے، بابا سامنے فرزند رسول الثقلین کرسی پر تشریف فرما ہیں۔ حر نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا اور کوہنیوں کے بھل گر کر چل رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جلدی سے پہنچ کر امام حسین کے قدموں پہ اپنا گناہگار سر ڈال دیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی قریب پہنچے چاہا کہ سر ڈال دیں قدموں میں کہ ایک مرتبہ امام حسین نے حر کا سر سنبھالا، اپنے کلیجے سے لگا لیا، اپنے سینے سے لگا لیا۔ حر کیا کر رہا ہے؟ اے حر کیا کر رہا ہے؟ کیا غضب کر، تو میرا مہمان ہے، کہا مولا کیا میری بھی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کہ حر تیری ماں نے کتنا بہترین نام تیرا رکھا ہے، اس دنیا میں بھی تو حر ہے، آزاد ہے، اور آخرت میں بھی تو آزاد ہے۔ آزادی کا پروانہ جیسے ہی حر کو ملتا ہے کہ مولا ہم چاہتے ہیں کہ بس آپ اجازت دیں کہ ہم اپنی جان آپ پر قربان کر دیں۔ ایک مرتبہ امام حسین آواز دیتے ہیں، حر جب تو دو دشمن بن کر کے آیا تھا تو حسین نے تجھ کو سیراب کیا تھا۔ حسین آج کتنا مجبور ہے، کتنا لاچار ہے کہ جب تو میرا دوست بن کر کے آیا تو حسین کے خیمے میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے، ایک جرعہ پانی نہیں ہے کہ حسین تیری ضیافت کر سکے۔ حر آواز دیتا، مولا بس اجازت دیجئے۔ اجازت ملتی ہے، حر کا جوان بیٹا جاتا ہے، جنگ کرتا ہے۔ حر کا جوان بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا تو نہیں تھا، یہاں تک کہ جنگ کرتا ہے۔ کتنے ناریوں کو فنار کرنے کے بعد جب زمین کربلا پر حر کا بیٹا آتا ہے، ایک مرتبہ حر سرانے پہنچتا ہے کہ فرزند رسول پہنچ جاتے ہیں۔ آواز دیتا ہے، حر کیا غضب کر رہا ہے؟ کہیں بوڑھا باپ جوان کے لاشے کو اٹھاتا ہے؟ میں کہوں گا مولا ابھی آپ حر کو روک رہے ہیں، لیکن وہ عصر کا ہنگام ہوگا، جوان کا لاشا ہوگا، بوڑھا باپ ہوگا، 57 سال کا بوڑھا باپ ہوگا، جوان کا جنازہ اس بوڑھے باپ سے کیسے اٹھے گا؟ بوڑھا باپ آواز دے رہا ہوگا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اپنے جوان بھائی کا لاشا لے کر چلو۔ وسائل و ایام ولعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اور دیگر تجھے واسع محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان سب کو اعلیٰ جوار معصوم جگہ مرحمت فرما، ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، ہمارے رزق روزی میں صد برکت عطا فرما، کاروبار میں ترقی عطا فرما، ادبات عالیہ مراج نظام کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد سے جلد فراہم فرما، امام کے انصار میں شمار فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔